الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله مولانا العظيم. اور وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی برا کام کوئی فحش کام ہو جاتا ہے اور ظلموا انفسهم جب وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ پر ذکر اللہ تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم تو پھر وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور کون ہے کہ جو گناہوں کو بخش دے اللہ کے سوا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور وہ اصرار بھی نہیں کرتے ہیں اپنے کیے پر. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اس بات کو جانتے ہیں. حضرات محترم، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اس کے بھی 3-4 دن ابھی گزر گئے ہیں اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے. تو اسی لیے میں نے آج کا یہ موضوع اسی استغفار کے حوالے سے، مغفرت کے حوالے سے اور توبہ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کیا تھی اور آپ کے صحابہ جو ہیں ان کا عمل کیا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے ایسا شخص کہ جس سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص یہ حدیث قدسی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے مگر جس کو میں ہدایت دے دوں. تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے مگر جس کو میں کھلا دوں. میرے بندو تم میں سے ہر ایک ننگا ہے مگر جس کو میں پہنا دوں. میرے بندو تم رات کو بھی گناہ کرتے ہو اور دن بھی گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں. میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں. بس تم مجھ ہی سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکمل صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بعد اللہ رب العالمین جو انبیاء جنہوں نے بھیجے ہیں وہ مکمل ہیں. انبیاء کے بعد کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہو. گناہ کا ہو جانا، ہم انسان ہیں آخر، اور انسان ہونے کے ناطے انسان بھول جاتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے. گناہ ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ اصرار کرنا یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اسی لیے یہاں ذکر یہ فرمایا اس آیت کے اندر کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور وہ اپنے کیے پر جو ہے وہ اڑ نہیں جاتے، وہ اکڑ نہیں جاتے ہیں، بلکہ انہیں فوراً اللہ یاد آتا ہے. جو ہی ان سے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، جو ہی وہ کسی اللہ کی حد کو پامال کرتے ہیں، جو ہی ان سے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خلاف ورزی ہوتی ہے،
تو ان کے اندر کا جو انسان ہے وہ جاگ پڑتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اس آدمی سے کہ تو نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا ہے اللہ کے حکم کو توڑ کر. تو پھر کیا کرتا ہے وہ فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اپنے رب سے. قرآن کریم میں یاد ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ جب ان سے کوئی فوج کام ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو ذکر اللہ، انہیں فوراً اللہ یاد آتا ہے. پھر وہ اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، رو کے معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سارے انسان خطا کار ہیں دنیا کے اندر، سارے انسان خطا کار ہیں، کوئی آدمی گناہ سے پاک نہیں ہے. بہترین خطا کار، بہترین گناہ گار وہ ہیں کہ جو اللہ سے زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. گناہ جو انسان کے وہ سمندر کی جالسی جگہ زیادہ ہوں تو وہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. اگر ہمارے گناہ، اگر انسانوں کو، سارے انسانوں کو گناہ ملا دیے جائیں، اکٹھے کر دیے جائیں تو وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. سمندر پہ جو جاگ اٹھتی ہے اس سے بھی وہ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ان رحمتی واسعہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ وسیع ہے ہر چیز سے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اور ذرا آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مہربانی کا ذکر کرتے ہوئے ایک عمدہ مثال دی ہے اور اس سے بات سمجھائی ہے اپنے ماننے والوں کو. مجھے کہ جرم کا احساس ابھرنا، جب انسان جرم کرتا ہے تو اس میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور پھر ندامت ہوتی ہے، شرمساری ہوتی ہے. اور یہ اس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جو واقعہ قرآن کریم میں آتا ہے وہ اس سے آپ لوگوں بھی واقف ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اور پھر وہ کہاں پھرتے پھراتے رہے، کہاں انہوں نے وہ دنیا کی سیر کی، پھر وہ جیل میں بھی رہے. آخر میں جب یعقوب علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں، سارے ان کے سارے بیٹے جب پہنچتے ہیں تو وہ باپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ، اے ہمارے ابا جان، اپنے اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارا گناہ معاف کر دے. قالوا یا ابانا، ان سب بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، اللہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش کی درخواست کیجیے، انا کنا خاطئین، ہم بڑے خطا کار ہیں. کالا انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، مسلمانوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہم نے نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور اس بات سے بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ کسی شخص نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل اس نے کر دیے اور پھر اس کو خیال پیدا ہوا اس کے دل میں کہ میں تو بڑا ظالم ہوں، میں تو بڑا گنہگار ہوں. تو چنانچہ وہ کسی سے وہ پوچھتا ہے کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں تو کیا میرے کی معافی کا سامان ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ جاؤ فلاں بستی میں وہ ایک آدمی ہے، وہ تمہیں کوئی راستہ بتائے گا. وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس آدمی سے کہتا ہے کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں تو کیا میرے معافی کا چانس ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، تیرے کی معافی کا چانس نہیں ہے، تو بڑا گنہگار ہے. تو چنانچہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 پورے کر دیے. اور پھر اس کے اندر جو ایک بات اٹھ چکی تھی، اس کا ضمیر بیدار ہو چکا تھا، اسے آرام اور سکون نہ آیا. پھر اس نے اپنا سفر جاری رکھا اور پوچھتا رہا لوگوں سے کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، کیا میرے کی معافی کا کوئی چانس ہے؟ کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟
تو پھر کسی نے اس کو بتایا کہ ہاں فلاں بستی میں ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہیں کوئی راستہ بتا دیں۔ جب وہ وہاں اس طرف وہ راستے میں جا رہا تھا کہ اس کو راستے میں موت آ گئی۔ یہ واقعہ سارا حدیث میں آتا ہے، راستے میں اس کو موت آ گئی۔ تو اب وہاں عذاب والے فرشتے بھی اور جو امن والے فرشتے ہیں، جنت میں لے جانے والے فرشتے، وہ دونوں فرشتے وہاں پہنچ کے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اور عذاب والے کہتے ہیں کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، اور دوسرے جو فرشتے تھے، جو امن والے فرشتے تھے، جو جنت والے فرشتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے، اس لیے کہ اب اچھے راستے میں چل پڑا تھا۔ چنانچہ ان کے درمیان جب یہ بحث مباحثہ ہوتا ہے تو پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم زمین معاف کرتے ہیں کہ اگر یہ جس طرف جا رہا تھا اس طرف زمین کم ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے، اگر یہ پیچھے والی جہاں سے یہ آیا ہے وہ اس طرف اس کا فاصلہ زیادہ ہے تو پھر وہ فرشتے اس کا روح قبض کریں گے۔ چنانچہ زمین کو ماپا گیا، اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے، اس زمین سکڑ گئی اس طرف سے جس طرف وہ جانا چاہ رہا تھا، اور پھر رحمت کے فرشتوں نے اس آدمی کی روح قبض کی۔ اس کی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ رمضان مبارک ہے، یہ مہینہ ہم اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر ایک موقع دیا ہے، اس سے ہماری زندگی میں پھر ایک موقع دیا ہے۔ 40 سال، 50 سال، 60، 70 سال، 80 سال، 90 سال زندگی میں پھر ایک یہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگ دیں۔ اور یہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے جو رمضان کے مہینے کو پا لے، وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے جو آدمی رمضان کے مہینے کو پا لے اور اپنے اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ اس لیے ہمیں صبح و شام، یہ جو رمضان کے جو دن ہے یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، یہ 24 گھنٹے جو ہیں رمضان کے، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اس لیے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں اپنے گناہوں کو مستقصر کر کے، اپنے گناہوں کو حاضر کر کے، اپنے گناہوں کو اپنے دماغ میں رکھ کے، اپنی آنکھوں میں ذرا آنکھیں بند کر کے ہم اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اپنے اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اس کی طرف گناہ کرے اور اللہ کی طرف وہ لوٹ آئے، گناہ کرے انسان اور پھر فوراً جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ انسان استغفار کرے اپنے گناہوں کی اپنے رب اور مالک سے، ثم توبوا الیہ، پھر وہ اس کی طرف وہ رجوع کرے، یمتعکم متاعا حسنا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو فائدہ پہنچائیں گے الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، اچھا سامان زندگی وہی ہے کہ جو انسان کو آخرت میں کام آئے اور دنیا میں بھی کام آئے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو امید کی کرن ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اختیار کر دے، انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دے، انسان سر تسلیم خم کر دے اللہ کے حکم کے سامنے، تو پھر ہماری قسمت بدل جائے گی، ہمارا نصیب بدل جائے گا، اور ہماری دنیا بدلے گی، اور پھر ہماری جب دنیا بدلے گی، جب ہم اللہ کے ہر حکم کو اپنے سر اور ماتھے پہ رکھیں گے، تو پھر ہم آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکارا جائے، اسی سے مدد طلب کی جائے، اسی سے استغفار کیا جائے، اور خواہ ہمارے گناہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ، تم توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، صحیح توبہ، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیوں کو مٹا دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، گناہوں کو معاف کر کے وہ تمہیں جنت میں داخل کر دے، ان جنت کے اندر جس کے اندر نہریں بہ رہی ہیں۔
اور بات صرف اتنی سی ہے کہ سچے دل سے خلوص کے ساتھ انسان توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے پھر انسان یہ کرے کہ وہ گناہ دوبارہ نہ کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ ہو جائے پھر دوبارہ، تو انسان پھر اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور ہمیں وہ بخشنے والے ہیں۔ ایک ڈاکو جو ہے اس کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے پہلے بھی، فضیل ابن عیاض اس کا نام تھا، بڑا وہ کھاتا پیتا، بڑا مالدار نوجوان، خوبصورت نوجوان، بڑا مالدار تھا وہ ڈاکو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کسی گھر کی دیوار پھرانگ کے گھر کے اندر داخل ہوا، اور تاکہ وہ شراب و کباب کی جو محفل جو سجتی تھی اس کے لیے اس سے وہ لطف اندوز ہو، وہاں لڑکی بھی وہاں موجود تھی۔ جب اس نے دیوار پھرانگی تو اس کو یہ آواز آئی کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اسے قدرتی یہ آواز آئی کہ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے وہ پسیج جائیں، ان کے دل اللہ کی یاد کے سامنے وہ ڈر جائیں۔ تو اس کی بعد زندگی بدلنے کا وقت آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں اور میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اور پھر اس نے توبہ کی اس گناہ سے، اور وہ توبہ کی، اور تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ آدمی بعد میں پھر بڑا ایک بہت بڑا سکالر بنا، اور پھر جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہزاروں لوگوں کو پھر راہ ہدایت نصیب کی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان مبارک کے چند دن جو ہمیں ملے اپنے ہماری زندگی میں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں صبح و شام جو ہے اپنے اللہ کے سامنے استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین وہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو کہ جب یہ رمضان ختم ہو تو ہمارے گناہ بھی ختم ہو جائیں، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والے کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔